حساب کتاب کرنے میں دیر لگاتے ہیں، ایک ایک کا دیکھتے بیٹھتے حساب، لمبی کیو لگی رہتی ووٹ دینے کے لیے، اب دیکھتے بیٹھے ایک ایک چمک رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ حساب کتاب سب کا ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی جاتی ہیں۔ اليوم سے مراد حجۃ الوداع کا دن ہے، جہاں یہ اليوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی تھی، کہ جہاں یہ آیت نازل ہوئی اس دن کی بات کہی جا رہی ہے کہ آج حلال کیا جاتا ہے تمہارے لیے پاک چیزوں کو۔ پاک چیزیں کیا ہیں؟ پاک چیزیں بولے تو وہ ہے کہ طبع انسانی طبیعت، جن پاک صاف انسان جن چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں وہ حلال چیزیں، پاک چیزیں۔ اب انسانوں میں سب سے بہترین انسان جو رہتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، لہذا انبیاء علیہ السلام جن چیزوں کو پاک سمجھتے آئے ہیں وہ چیزیں تمہارے لیے پاک ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جو چیزیں حرام سمجھتے آئے ہیں اور بری سمجھتے آئے ہیں وہ تمہارے لیے بری ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کیا گیا کہ یہ پاک چیزوں سے مراد وہ جانور جن کو انبیاء علیہ السلام نے حلال قرار دیا ہے؟ تو اتنی اہمیت اس کو کیوں دی گئی کہ ایک ایک جانور کو کب حلال ہے کب حرام ہے، شکاری جانور کا کیا حکم ہے، کی تفصیل اس میں کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ اگر انسان پاک چیزیں کھائے گا تو گوشت خاص طور پر انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور اس کے اخلاقیات کی تشکیل میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اس لیے اس کی تفصیل بتائی گئی تاکہ تمہارے اخلاقیات بھی صحیح تشکیل پائیں۔ اور اگر تم ناپاک چیزیں کھائیں گے تو اس کی وجہ سے تمہارے اخلاقیات میں بگاڑ آ جائے اور تمہارا وہ گوشت تمہارے جسم کا حصہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے تمہارے اخلاق، تمہارے عادات شریفانہ ختم ہو جائیں گے اور تم رذائل کی طرف تم چلے جاؤ گے۔ اس لیے ان کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ تم خیر امت ہے اور تم کو پوری دنیا کی اصلاح تمہارے ذمے کی گئی ہے۔ وحی کا سلسلہ بند ہو رہا ہے، خاص طور پر ایسے موقع پہ جبکہ حجۃ الوداع ہے اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہاری اوپر نعمت اسلام کو، جو تعلیمات اسلامی ہیں، وہ پوری نازل کر دی گئی ہے۔ حضرات انبیاء کے زمانے سے، حضرت آدم سے لے کے اب تک آسمانی صحیفے، کتابیں حسب ضرورت ہر زمانے میں نازل ہوتی رہی۔ اب چونکہ یہ آخری نبی ہے اور یہ آخری امت ہے تو اس لیے یہ سب مکمل کر دی گئی ہے۔ جب یہ مکمل ہو گئی ہیں پورے تو اب جو ہے یہ کام جو ہے نبوت کا جو کام ہے وہ امت محمدیہ کے ذمے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا کام تمہارے ذمے کیا گیا ہے تو اس لیے تمہارے طبع، تمہارے اخلاق، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن پاک صاف ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو اس لیے تمہارے کو ایسی جانوروں کو کھانے سے منع کیا جا رہا جس سے تمہارے اخلاق غلط بن جائے، اور اخلاق پر جیسے خنزیر کھا رہے ہیں تو خنزیر کی طبیعت میں نجاست ہے اور حرام کاری ہے، اور کوئی بھی انسان جو ہے اس کو دیکھ کے نفرت کرتا ہے۔ تو اگر تم خنزیر کھاؤ گے تو پھر اس کے طبع، اس کے مزاج سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
कुत्ते को खाने से मना फरमाया। पूछा गया आपसे कि कुत्ते का खाना कैसा है, तो फरमाया कोई इंसान खा भी सकता है उसको, मतलब ऐसी नजीस चीज है कि किसी इंसान की तबीयत उसको गवारा नहीं करेगी। तो तुम्हारे अखलाकियात की तश्कील अहम तरीन काम है इस ऐलान के बाद कि ये आखिरी नबी है और ये दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह की नेमत यानी इस्लाम को की तालीमात पूरी तरह नाजिल कर दी गई है। तुम उम्मत के अखलाकियात का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है, इसलिए तुमको ऐसी चीज़ों के खाने से भी मना किया जा रहा है जिनसे तुम्हारे अखलाक खबीस अखलाक तुम्हारे अंदर आए। देखिए कितना ख्याल रखा गया है। ऐसा किसी मजहब में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि एक खाने पीने की एक जुज़िये से भी जो बुरी है उससे मना किया जा रहा है और जो पाक साफ है उसके खाने की इजाज़त दी जा रही है। किसी मजहब में इतनी तफसीलात आपको नहीं मिलेगी। तो फरमाया कि उहिल्ला लकुमुत-तय्यिबात, तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल की गई हैं। तो पाक चीज़ों से मुराद ये है कि जो तबई फितरत इंसानी जिनको अच्छा समझती है एक, और इंसानों में जो अच्छे लोग गुजरे हैं वो पैगंबर थे, तो पैगंबरों ने जिन चीज़ों के खाने को हलाल समझा है वो तुम्हारे लिए हलाल किया जाता है। व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और इसी तरह वो लोग जिनको किताब दी गई है उनका ज़बीहा भी तुम्हारे लिए हलाल है। ये देखिए, यानी अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा, दोनों अहले किताब। यहूद को तौरात दी गई और नसारा को इंजील दी गई। ये दोनों अहले किताब हैं और इनका अहले किताब होना कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। अब अगर गैर मुस्लिम लोग, हिंदू लोग ये कहते हैं कि जी वेद आसमानी किताब है, अगर बोलते हैं तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे वेद का तस्करा हमारी किताब में नहीं। तौरात का तस्करा है, इंजील का तस्करा है, आसमानी सहीफे हज़रत इब्राहिम पर नाजिल किए गए उसका तस्करा है। अगर तुम्हारी किताब वेद आसमानी किताब होती, महाभारत वेद वगैरह जितनी बातें तुम करते हो, ये अगर आसमानी किताब होती तो कुरान में उसका जिक्र जरूर आता।